میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العظيم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی پڑھا گیا۔ ہم مسلمان جانتے ہیں چاند کے اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا اور ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے قابل احترام والا مہینہ کا، قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان عدت الشہور، کہ مہینوں کی گنتی عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں مہینوں کی گنتی 12 شہرا، اسنا کہتے ہیں 2 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، 2 10 کتنے ہو جائیں گے؟ 12۔ تو اللہ کے پاس سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، 12 مہینے، اور یہ مہینوں کی جو 12 کی گنتی ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام جاری فرما تب سے یہی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کوئی ترتیب بعد میں آ کر اس کے اندر کوئی نئی ترتیب لگا دی گئی۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا اللہ نے جب سے نظام جاری فرمایا اور جب سے چلا رہا ہے تب سے لے کر برابر مہینوں کی گنتی سال کے اندر 12 کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہا۔ پھر اس 12 کے اندر بھی منہا، ان 12 میں سے 4 مہینے حرم، قابل احترام، قابل عظمت، قابل ادب، جیسا قابل عظمت والے کتنے مہینے رکھے؟ 4 مہینے رکھے۔ دنیا کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو، چاہے وہ اردو میں لکھی گئی ہو، عربی میں لکھی گئی ہو، دنیا کی کنی زبانوں کے اندر بھی لکھی گئی ہو، ہر قرآن کی تفسیر میں جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تشریح لکھا ہے کہ وہ 4 مہینوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل حوالے ہیں اور 1 مہینہ دوسرا ہے۔ کون سے مہینے ہیں 4؟ ایک ہے ذی قعدہ کا مہینہ، جس کو ہم لوگ بندے نواز کا مہینہ بولتے ہیں،
دوسرا ہے ذی الحج کا مہینہ جو ابھی گزر چکا، اور تیسرا وہ مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے صاحب، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو ادب کے مہینے، احترام کے مہینے، عظمت والے مہینے کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ حرم مانے آتے قابل احترام، اسی لیے مسجد جہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کو بولتے ہیں مسجد حرام، قابل احترام جگہ۔ اسی واسطے محرم کے ساتھ بھی لفظ لگا محرم الحرام، یہ مہینہ ادب والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ تعظیم والا مہینہ ہے، یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اسی محرم کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوتا؟ محرم الحرام، ادب والا مہینہ۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس مہینے کے تعلق سے کیا بتلایا کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس مہینے کا جو احترام ہے، اس مہینے کا جو ادب ہے، یہ آج میں کوئی واقعہ پیش آنے سے یہ عظمت والا بنا، بعد میں کوئی قصہ ہونے کی وجہ سے یہ احترام والا بنا۔ فرما کے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین کا نظام چالو ہوا، جب سے آسمان کا نظام اللہ نے شروع فرمایا، تب سے یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے قرار دیے گئے۔ اور یہ عظمت کا مہینہ کس نے قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے یہ عظمت والے مہینے قرار دیے گئے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اسی مہینوں میں سے مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے، اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے اللہ نے کائنات کے بڑے بڑے کام کے لیے اللہ نے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ مہینہ بھی عظمت والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ لوگ سو رہے ہیں کیا؟ مہینہ بھی عظمت والا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھ دیا، آیت کا نمبر بھی بول دیا، آیت کی جس صورت میں وہ بھی بتا دیا میں نے۔ میری بات نہیں ہے، کون بول رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ قرآن میں فرما رہے ہیں، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر۔ تو مہینہ عظمت والا ہوا، مہینہ احترام والا ہوا، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا ہے اللہ نے کائنات کے نظام میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ ہم لوگ ابھی کوئی اچھا کام کرنا رہا تو کوئی اچھی تاریخ بولو مل صاحب، کوئی اچھا دن بولو مل صاحب، بولتے نہیں بولتے؟ کیونکہ ہمارا کام خیر و برکت والا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بڑے بڑے کاموں کو وجود میں لانے کے لیے ایسے مہینے کا انتخاب فرمایا جو مہینہ اللہ نے پہلے دن سے عظمت والا بنایا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بچھائی گئی، آسمان اوپر کھڑا کیا گیا، لوگوں کی تقدیر لکھنے کے لیے جو قلم بنایا گیا، جس کے اوپر اللہ لوگوں کی تقدیر لکھی، وہ جو تختی ہے، وہ جو تختی بنائی گئی، اللہ کے لیے جو عرش بنایا گیا، عرش بنایا گیا اسی مہینے کے اندر، قلم بنایا گیا اسی مہینے کے اندر، حساب اور لوح بنائی گئی اسی مہینے کے اندر، زمین بچھی گئی اسی مہینے کے اندر، یہ آسمان کا نظام قائم فرما اسی مہینے کے اندر۔ مہینے کے 11 مہینوں میں سے، سال کے 11 مہینوں میں سے یہ چھوڑ کر
محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے کام جیسا مکمل فرمائے. کوئی خاص بات ہو تبھی تو نا. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی، حرمت بخشی، ادب بخشا، عظمت دی. تو اللہ جس کو عظمت دے، اللہ جس کو احترام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو معزز اور مکرم بنائے، اس کے باعظمت ہونے میں کوئی شک ہوگا کسی مسلمان کو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کے سب کام اسی مہینے میں ادا فرمائے. تو سب کے سب کام اسی مہینے میں ادا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا نظام بھی شروع ہوا محرم کے مہینے اور دنیا کا نظام بھی ختم ہوگا. قیامت قائم ہوگی، سورج کا نظام ختم کیا جائے گا، نسل انسانی کو تباہ برباد کیا جائے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسا جو ہے ستاروں کے نظام کو ختم کیا جائے گا. یہ جو زمینی جیسا نظام ہے یہ پوروں کو ختم بھی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا مہینہ مقرر فرمایا؟ محرم کا مہینہ. یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جی صاحب اسی مہینے کے اندر دنیا کا نظام بھی ختم کیا جائے گا. پھر قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغمبروں کے جیسا جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے اور پچھلی امتوں کے اوپر رحم و کرم کے معاملے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں یہودی اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رہے. حضور نے تحقیق کروائی، حالانکہ یہ بات وہی سے بھی آ سکتی تھی آپ کے اوپر، لیکن سرکار نے تحقیق کروائی کہ بھائی ان یہودیوں سے پوچھو کہ یہ لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کیوں روزہ رکھ رہے. تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ اس اتباع میں روزہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم میں نجات دی اور سمندر پار کروا دیا. فرعون کے ظلم سے بچ کے سمندر کے اندر اللہ نے ان کو راستہ دیا کہ سمندر پار ہو کر جب خشکی پر اترے ہیں تو کون سا مہینہ تھا؟ وہ محرم کا مہینہ تھا. تو ایک ظلم سے، ایک ظالم سے ان کو نجات دی. اس جیسا خوشی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، آپ کی امت نے روزہ رکھا، وہی سلسلہ ان یہودیوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ کی اتباع کریں، ہم موسیٰ کی اتباع کریں. تو دیکھو فرعون سے بچانے کے لیے، اس کے ظلم سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نجات دی تو وہ کون سے مہینے میں دی؟ محرم کے مہینے میں دی. اللہ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور ان کی حالتوں کی طرف توجہ فرمائی اور فرعون کو ڈبا دیا، بے یارو مددگار کر دیا. اس کو اس کی اصلیت اللہ نے اس کے آنکھوں کے سامنے بتا دی کہ تیری حیثیت کتنی، تیری سلطنت کتنی، تیری کرسی کتنی، تیرا روب کتنا، تیری فوج کتنی، تیرے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ نے بھی پانی میں لے جا کے بتا دیا. لکھا تفسیر میں مفسرین نے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اللہ کے حکم سے تو اندر بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، ایک مصیبت والا معاملہ تھا کہ آدمی جی صاحب جو ہے سمندر کے اندھیرے میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، پیٹ کے اندر بھی جی صاحب جو ہے جس جگہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میدے میں تھے اس کے اندر رہے، کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تو وہ یہی مہینہ تھا محرم کا مہینہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ مہینہ پہلے سے عظمت والا، یہ مہینہ پہلے سے احترام والا، یہ مہینہ پہلے سے ادب. جب سے زمین کا نظام چلا
جب سے آسمانوں کا نظام جاری ہوا، جب سے دنیا کا نظام جاری ہوا، تب سے اللہ نے اس مہینے کو، مہینے کی خصوصیت کے ساتھ 10 تاریخ کو اللہ نے شرف بخشا۔ اللہ جس کو برکت والا کہہ دے، اللہ جس کو عظمت والا کہہ دے، اللہ جس کو احترام والا بنا دے، وہ مہینے کے احترام میں کسی کو شبہ ہے بھائی؟ ارے بولیے آپ لوگ، کسی کو شبہ ہے؟ لیکن کیا کہا جائے ہم مسلمانوں کا، پڑھے لکھے، حاجی، نمازی، بے پڑھے لکھے، شہری، دیہاتی، مرد، عورت، سب لوگ بلا کسی استثناء کے سب لوگ اس مہینے کو کڑوا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، ہے کوئی ماں کا لال محرم کا چاند دکھنے کے بعد اپنی شادی کر کے بتائے؟ ہے محمد کا غلام کھڑے ہو کے کر کے بتا؟ تیری نسل میں بھی ہمت نہیں کر سکتا تو، کیونکہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے یہ مہینہ منحوس، یہ مہینہ کڑوا، یہ مہینہ خراب، یہ مہینہ دلندر مہینہ۔ اس واسطے مہینے کا چاند دکھنے سے پہلے جتنی شادیاں کا تھا سب ہم نے شادیاں کر لی، جتنے دعوتیں کرنا تھا سب دعوتیں کر لی، کسی کا کوئی رخصت چھپا، کسی کی کوئی دعوت آئی، کسی نے کوئی عقیقہ کیا، کسی نے کوئی رسم کیا، چوراہے پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے گا کہ ہم محمد کے غلام ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتا رہی ہے، سرکار کی جو تاریخ بتا رہی ہے، آپ کی تعلیمات بتا رہی ہے۔ محرم کا مہینہ کڑوا نہیں ہے، محمد جو ہے محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے، محرم کا مہینہ دلندر مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ۔ قرآن بولے ماننے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو لفظ قرآن پہ ہے، وہ کتاب پہ تھوڑا ہی ہمارا، اس کے میٹر پہ تھوڑا ہی ہمارا، وہ خالی قرآن کے لفظ قرآن قاف را الف مد آ نون، بس اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب کے سب اندر ہے۔ نعرے لگا، چوراہے پہ کھڑے سے نعرے لگائے گا، مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا فدا، ظالم جھوٹا ہے، کذاب ہے، تیری جان پہ کیا فدا کرتا؟ خالی ایک شادی کر کے بتا دے اگر محمد کا سچا غلام ہے تو۔ شادی تو دور کی بات ہے، شادی تو دور کی بات ہے، صرف نسبت کر کے بتا اپنے بیٹے کی، نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کر کے بتلایا۔ غلام کے لیے آقا کے اسوے سے بڑا کوئی اسوہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی کے عمل سے بہتر دنیا میں کسی کا عمل ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جی صاحب جو ہے سیر اٹھا کے دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، محرم کے مہینے میں کیا، بیٹی کا نکاح کر کے بتلایا امت کو کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان نے کیا، محرم کے مہینے میں کیا۔ ایک بیٹی کا نکاح تو آپ بول سکتے ہیں سب اتفاق سے کرے ہوں گے، ایک نہیں دو بیٹیوں کا نکاح محرم کے مہینے میں کیا۔ بولو حضرت فاطمہ کی زندگی سکون سے گزری یا دلندر زندگی رہی؟ نعوذ باللہ، ارے بولو بھائی، سکون سے گزری نہیں گزری؟ ان کی زندگی میں کوئی دراڑیں آئی، زور و مرد میں کوئی لڑائی ہوئی، میاں بیوی میں کبھی رسہ کشی ہوئی، کبھی عدالتوں کے مقدموں میں پھنسے یہ لوگ؟ نہیں، دونوں پیار و محبت کے ساتھ ان کا سنسار چلا، ان کی زندگی چلی۔ معلوم یہ ہوا محرم کے مہینے شادی کرنا نبی کا عمل رہا۔ پھر یہ غلامان رسول، یہ محبین رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نعرے لگانے والوں کا حال کیا ہے؟ محرم کی کدال پڑنے سے پہلے جتنی دعوتیاں سب ختم کر لو، کیونکہ کڑوا نہ شروع ہو رہا ہے۔ محرم کے مہینے کو کڑوا کہا، سفر کے مہینے کو کڑوا کہا، یہ دو مہینے دلندروں کے مہینے، اس کو ہٹا دو۔ یہ تصور تو غیر مسلموں کا ہے۔ نبی نے تو یہ جیسا سبق نہیں دیا، اور ایک قدم آگے بڑھ کے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نکاح کیا محرم کے مہینے۔
حضور ایک مرتبہ دولہے بنے، کتنے مرتبہ بنے؟ کتنے مرتبہ بنے؟ 11 مرتبہ دولہے بنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا نکاح بھی محرم کے مہینے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں، فاطمہ کا محل جی صاحب جو نکاح فرما محرم کے مہینے میں۔ سرکار کی زندگی بہترین تھی کہ نہیں تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب نہیں بولیں گے کیونکہ اب اپنے مفاد پر مار پڑ رہا ہے نا، اپنا عقیدہ جی صاحب خراب نظر ہے، اب نہیں بولیں گے۔ ارے سرکار کی زندگی بہترین تھی کہ نہیں تھی؟ ارے تم نہ بولو نہ بولو، ساری دنیا انکار کر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، نعوذ باللہ، قرآن قیامت تک بولتا رہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نبی کی زندگی کو اللہ اچھا بول رہا ہے۔ تم نہ بولو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم قبول نہ کرو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم اعتراف نہ کرو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں اپنا فیصلہ لیا، نبی کی زندگی وہ جس کو اللہ بھی حسین بول رہا ہے۔ نبی عمل کر کے بتلائے، نبی بیٹیوں کی شادیاں کرے، اور ہم کیسے نبی کے غلام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے باوجود، قرآن کریم کی صراحت کے باوجود، قرآن کی بات کو بھی بازو رکھ دے، نبی کے اسوے کو بھی بازو رکھ دے، اور پھر ہم عورتوں کی مان کے چلے، ان کی سن رہا کر چلے کہ بھائی کڑوا مہینہ آ رہا، ذرا یہ دنا گزرنے دو، اس کے بعد بات کریں۔ ابھی تک بولو بولو ہمارا عمل قرآن سے میل کھا رہا ہے، ہمارا عمل نبی کی اتباع سے ساتھ میل کھا رہا ہے، پھر ہم کیسے غلام؟ وفاداری اس کو بولیں گے؟ ارے وفاداری اس کو بولیں گے؟ وفاداری نہیں ہے، وفاداری کا ڈھول ہے۔ اس ڈھول کے اوپر جنت ملنے والی نہیں، اس ڈھول کے اوپر سرکار کی شفاعت ملنے والی نہیں، اس ڈھول کے اوپر سرکار کے ہاتھ سے جام کوثر ملنے والا نہیں ہے۔ جام کوثر ملے گا آپ کے اسوے پہ مر مٹنے والوں کے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ، محرم کے مہینے میں کوئی دلندراگی نہیں ہے۔ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ یہ خراب تو پورا ایمان خراب، کیونکہ جب دیوار اس وقت میں سیدھی چلتی ہے جبکہ بنیاد سیدھی ہو، جب بنیاد ہی تیری ہو، ساسوریا می دیوار کے ساتھ جو ہے دیوار کٹ، اگرچہ یہ دیوار آسمان بلندیوں تک لے جا، بنیاد اگر سیدھی نہیں ہے وہی ٹیڑھاپن پوری دیوار میں آئے گا۔ کیا خرابی ہے؟ وہاں لوپا توپی کرنا تو درست ہونے والی نہیں ہے، وہاں چھاڑتے بیٹھا تو درست نہیں ہوگی، درست پہلے بنیادی پتھر سیدھا کر۔ عقیدہ خراب ہے تو رخ چھپے گا، پہلے عقیدہ درست کر۔ عقیدہ یہ ہے کہ سب پہلے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، نحوست تو اس وقت میں ہے، دلندراگی تو اس گھڑی میں ہے جس گھڑی میں تو اللہ سے غداری کرے، خدا کا کھا کے خدا کے ساتھ نمک حرامی کرے، نبی کا نام لے کبھی کہ اس نے کی دھجیاں اڑا دے، اس لمحے میں دلندراگی ہے، وہ لمحہ بھی سب منحوس ہے، وہ گھڑی تیرے لیے وبال جان ہے، بلکہ سب اگر نہیں ہے تو پھر وہ تیرے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے 10 تاریخ کو جیسے اللہ نے بہت سارے کائنات کے نظام کو جاری کرنے کے لیے اس مہینے کے 10 تاریخ کو منتخب کیا، اور پھر ان سے معلوم ہونے پر بتایا کہ جیسا فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی تو اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، آپ کی قوم بھی رکھ رہی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کی اتباع کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیا ارشاد فرما، میں نے جو حدیث پڑھی مسلم شریف کے حوالے سے، فرما افضل الصیام، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد، فرما کہ شہر اللہ، کون سا مہینہ؟ بول عربی تو نہیں سیکھے نا، اس سے کیا روزی روٹی ہے، اس سے کیا نوکری ملتی؟
نہیں بھی سر تو سیکھے نہیں، اس کو تو ایسا لپٹ کے رکھ دیا، وہ خالی مسجد کا ملا پڑھ لیا تو بس کافی ہے، اس کو قبر میں جواب، پورے محلے کا جواب ہوگا، خود کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہر اللہ، شہر بولتے ہیں مہینہ، شہر اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا مہینہ۔ کون بول رہے ہیں جملہ؟ سو گئے آپ لوگ؟ ارے کون بول رہے شہر اللہ کا لفظ؟ سرکار فرما رہے، سرکار کہ افضل الصیام، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ بعد رمضان، رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ ہے؟ شہر اللہ۔ کون سے مہینے کا ہے؟ اللہ کا مہینہ، مراد ہے محرم، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ۔ کس کی طرف نسبت ہے بھئی یہ مہینے کی؟ ارے بولو، شہر کی محرم نسبت کون سے لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ تو کس کی طرف ہے اس مہینے کی نسبت؟ اللہ کی طرف ہے۔ تو اللہ بھی جیسا جو ہے عظیم ہے، تو اس کی نسبت کرنے والی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ عظیم بنتی کہ نہیں بنتی؟ جیسے بولے بیت اللہ، بیت کے معنی ہے کمرہ، گھر، لیکن اس کی نسبت کون سے لفظ کی طرف لگ گئی؟ اللہ کی طرف۔ اب وہ عظمت والا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ناقۃ اللہ، ناقہ بولتا ہے اونٹنی کو، کہ ناقہ کا لفظ یہ سب اللہ کے ساتھ لگا۔ ناقۃ اللہ وسقیاھا، سورہ شمس اٹھا کے دیکھو، بس شمس وضحاھا میں ناقہ کا لفظ کس کی طرف لگا؟ لفظ اللہ کی طرف۔ تو اب وہ اونٹنی باعزت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ جب اللہ کی طرف کسی لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو وہ باعظمت بن جاتا ہے۔ اس نے کی نسبت سرکار نے اپنی طرف نہیں فرمائی، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول نے قوم اور امت کی طرف نہیں فرمائی، بلکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اور فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہائے ہائے ہمارے ایمان پہ، جس مہینے کو سرکار نے اللہ کا مہینہ کہا، اس مہینے کو ہم نے نحوست کا مہینہ کہا۔ کوئی جوڑ ہے دو میں؟ کیسا ایمان ہمارا ہے، کیسا ایمان ہمارا ہے! اس لیے اس مہینے میں کیا جانے والا کام پیغمبر کی ہدایت کی روشنی میں، وہ ایک کام ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کی 10 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نبی آتے تو جی صاحب جو ہے رکھنا ہی رکھنا تھا، حضرت موسیٰ نے رکھا، سرکار نے رکھا، صحابہ نے رکھا، تو ہم بھی رکھ لیں۔ لیکن سرکار نے مزید شوق دلایا، مزید ترغیب دی، فرمایا کہ جی صاحب جو ہے احتسبو، میں گمان کرتا ہوں، کا سے یہ امید رکھتا ہوں، ان یکفر اللہ السنۃ، فرمایا کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ اس لیے اب جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے، اس اعتبار سے منگل کا دن روزے کا دن ہے، منگل کا دن روزے کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں رہیں گا نا؟ اگر کسی کو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو ہزاروں مسئلے حل ہو جاتے، اور ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ کون پوچھ رہی ہے؟ صحابہ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ وہ بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں، دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ معلوم یہ ہوا مسلمان کی طرز زندگی غیروں سے الگ نمایاں ہونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی عبادت، ان کا لین دین، ان کا رہن سہن، ان کی شادی بیاہ، ان کا موت اور غم، سب دوسروں کے جیسا ملتا جھلتا نہ ہو، نمایاں ہو، غیر بھی دیکھ کر بولنے لگے یہ مسلمان ہے۔ یہی تو مطلب ہوا یا کوئی دوسرا مطلب بھی ہے؟ یہی تو مطلب ہوا اللہ کا وہ بھی کام وہ کرے، وہی ڈٹو کام ہم بھی کرنے لگے، دونوں میں فرق باقی رہے گا۔ صحابہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، فرق کیا رہا؟ پہچان، امتیاز کیسی؟ سرکار نے فرمایا خالف الیہود،
یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ دوسرے روزے کو جوڑ لو تو وہ ایک کھیرے میں اکیلے ہو گئے، تم جی ساتھ دو رکھ کے ممتاز جو ہے ہو گئے ان میں، اور تمہارے میں امتیاز ہو گیا۔ یہ اصول بتایا پیغمبر نے، اے میرے امتی میرے غلام، قیامت تک تیرا ہر کام نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، نبی کے اوپر اتری ہوئی قرآن کے اوپر ایمان، اس کا ہر کام دوسروں سے اس کو ممتاز کرنے والا ہو۔ کڑوی بات بولوں، وہ بھی چہرہ مڑائے تم بھی چہرہ مڑو، کیا فرق رہا بول؟ وہ بھی شادی میں گانے لگائے تو بھی گانے لگائے، کیا فرق رکھا تو نے؟ وہ بھی ناچے شراب پی تو بھی ناچے شراب پی کر، کیا فرق رکھا؟ وہ بھی جہز لے تو بھی جہز لے، کیا فرق رکھا؟ کچھ فرق ہے؟ نبی کی خلیت کا دم بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ نبی کی امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے بتلا دیا، امتی وہ خالف الیہود والمشرکون، یہ اصول دیا، یہ کسوٹی دی، یہ معیار دیا، جو کر رہا ہے وہ نبی کے لیے صاحب اس پہ چل رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہم نہیں بولیں گے، آپ اپنے دل سے فیصلہ لیجیے آپ کیا۔ یہ ہے اصل چیز جانچنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والمشرکون، مشرکوں اور یہودیوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ لہذا ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزہ جوڑ لو، فرمایا کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا افضل ہے، اگر کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھا تو 10 11 کو بھی رکھ سکتا ہے۔ بس یہ پورے مہینے میں یہ ایک ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ملی۔ اب قسم کھا کے بولو آپ لوگ، یہ ہدایت کہیں آپ کو عملی طور پر آئی کیا؟ گلی تو چھوڑو، چوراہا چھوڑو، بازار چھوڑو، مسجد جہاں جس کو اللہ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے، باہر عمل نہ کرے کم سے کم اللہ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی چلنا کہ نہیں چل رہا؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ ہمارے گھر کی 4 دیواری ہماری چلتی نہیں چلتی تو باہر والے کی چلتی؟ کیا چاہتا آدمی کہ میری 4 دیواری میں میرا چلے، باہر والے کا چلے، تو اللہ کے گھر کی 4 دیواری کم سے کم اللہ اس کے رسول کی چلنا کہ نہیں چل رہا؟ کہاں چلا رہے؟ 10 تاریخ کو محرم کی مسجد میں اعلان کیا جا رہا، بھائیو دوستو، شربت بنایا گیا صدر کمیٹی کی طرف سے، آپ حضرات شربت پیتے ہوئے جائیے۔ کہاں اعلان ہو رہا؟ مسجد میں، جس 4 دیواری کے اندر اللہ کا حکم چلنا تھا، جس 4 دیواری کے اندر اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل ہونا تھا، اس 4 دیواری کے اندر اعلان کیا جا رہا، بھائیو بزرگوں دوستو، شربت بنایا گیا ہے حساب، لہذا آپ حضرات شربت استعمال کرتے ہوئے جائیے۔ حکم کا توڑا؟ اللہ کے گھر میں توڑا۔ کس کا حکم توڑا؟ نبی کا حکم توڑا۔ کس کا حکم توڑا؟ اللہ کے محبوب کا حکم توڑا۔ کس کا حکم توڑا؟ جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوں۔ کس کا حکم توڑا؟ جس کی انگلی پانی میں رکھی جائے تو پانی کے فوارے جاری ہو، ایسی ذات کا حکم توڑا۔ یہ ذات جو ہے شرم نہیں آتی چوراہے پہ کھڑے کے نعرے لگانے کے لیے میں محمد کا غلام ہوں؟ فکر دو، سوچو فکر کیا کرنا چاہیے تھا ہم غلاموں کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرمائے روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مول صاحب کربلا کے میں حضور کے نواسے شہید ہو گئے تھے پیاسے، لہذا یہاں کر رہے، ذرا وہ مسئلہ بھی ختم کر دیتا ہوں میں۔ حضور کے دنیا سے جانے کے 7 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد 61ویں ہجری شروع ہوئی۔ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد 60 ہجری ختم ہونے کے بعد 61ویں ہجرت شروع ہوئی۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کے بیٹے یزید حضور نے طریقہ چھوڑا تھا، اور ایک بڑا ذمہ دار آدمی دنیا سے جا رہا،
تو سب مسلمان مل کے آپس میں مشورہ کر کے کسی کو ذمہ دار بنا دیں. حضرت ابو بکر کا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا حضرت عمر کا نام لے کر طے کیا کہ یہ آدمی ذمہ دار بنے گا. دوسرا طریقہ ایسا کہ اگر کسی کے اوپر قابل اعتماد ہے تو اس کو کرو. حضرت عمر جب دنیا سے جانے لگے تو 6 آدمیوں کا شورا بنا دیا کہ یہ 6 مل کے جس کے اوپر کا نام لے وہ طے کرنا. لیکن یہاں طریقہ دوسرا ہوا. باپ اپنی زندگی کے اندر بیٹے کا نام لکھ دیا کہ یہ ذمہ دار بنے گا. سرکار کے طریقے کے خلاف تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت ابو بکر کے طریقے کے خلاف تھا, حضرت عمر کے طریقے کے خلاف تھا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا. کہا کہ نہیں, تم دنیا سے جا رہو, چلے جاؤ, پورا مسلمان مل کے جیسا کسی ایک کا انتخاب کر لیتے. تم کرو گے ہم مخالفت کریں گے, کیونکہ یہ نبی کا اسوانی ہے, یہ صحابہ کا اسوانی ہے, اس وقت ہم قبول نہیں کرتے. یہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے جنہوں نے جیسا قبول نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وہاں سے مکہ مکرمہ آئے, جو ہے عراق کی سرحد سے جہاں بغداد تھا وہاں سے لوگ خطوط لے کہ ہم بھی یہ آدمی کے اوپر جو ہے ہاتھ ہمیں امانت قبول نہیں کی, تم آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ جیسا بیٹھ کر کے تم کو ذمہ دار بنائیں گے. حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 2 تاریخ کو عراق کی سرحد پہ قدم رکھے. تاریخ ذہن میں رکھنا, کون سی تاریخ کو؟ محرم کی 2 تاریخ تھی. کہاں آئے؟ عراق کے بارڈر کے اوپر پاس کرے اندر آ گئے 2 تاریخ کو. جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین آ رہے تو لوگ کیا کریں گے, ان کو چھوڑ کے نبی کے نواسے ہیں, ان کے ہاتھ ان کا تقوی مسلم, ان کی طہارت مسلم, ان کی پاکیزگی مسلم, ان کا رشتہ بڑا, اسے جو ہے ہر اعتبار سے یہ سب بڑے ہیں, لوگ ان کی طرف ہوں گے, ان کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھا گا. تو وہاں سے فوجیں آئیں. حضرت حسین آگے بڑھتے بڑھتے 5 محرم کو وہ میدان میں پہنچے جس میدان کا نام تھا کربلا. کون سی تاریخ کو پہنچے؟ تاریخ یاد رکھنا. 2 تاریخ کو کہاں پہنچے؟ عراق کی سرحد پہ پہنچے. اور 5 تاریخ کو کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان کو پہنچے. وہ جو فوجی آئے تھے پورے اطراف سے گھیرے میں لے لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ 72 لوگ تھے. 17 لوگ خود ان کے ذاتی خاندان کے تھے اور دوسرے ان کے جیسا رشتے دار تھے. اور حضرت حسین سے مطالبہ کیا, وہاں تک نہیں جانا, پہلے یہاں بولو میں یزید کو امیر تسلیم کرتا ہوں, بولے تو چھوڑتے نہیں تو نہیں چھوڑتے. حضرت حسین نے فرمایا کہ کون بیچ میں؟ براہ راست یزید سے جا کے میں بات کروں گا, اس کو سمجھاؤں گا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑتے ہم. اور لالچ دی, لالچ ذہن میں رکھنا یہ باتیں کہ تم اگر خالی ہاتھ سے بیعت کر لو گے, تم بولو گے یزید ٹھیک ہے انہیں امیر ہے, اگر تم مان لو گے تم جو چاہو گے تمہارا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لالچ دے رہا نا, تم اگر سردار بننا چاہو تو بنا دیں گے, علاقہ ہو تو علاقہ دے دیں گے, پیسہ مانگو تو پیسہ دے دیں گے, جہاں کی جاگیر مانگو تو وہاں دے دیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا نواسا ہے, کہ کس کا نواسا ہے یہ. ارے کس کا نواسا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. ہم کو تو دم کے روٹا معلوم, چنگے معلوم, کھچڑا معلوم, گھوڑے معلوم, یہ معلوم ہے. اس سے کیا لے لو, کیا خبر میں جانے کا پوچھیں گے نواسا کس کا تھا. گھوڑے بنایا نہیں بنا یہ پوچھیں گے, کھچڑا بنایا نہیں بنا یہ پوچھیں گے, دم کے روٹ کھایا نہیں یہ پوچھیں گے. قبر میں کس کا نواسا تھا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا. یہ وہ نانا ہے مکے والوں نے ان کے سامنے رکھا تھا پیشکش, اے محمد تم جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو, اگر تم دولت چاہتے ہو مکے کے خزانے تمہارے خدموں میں لا کے رکھ دیں گے, اگر تم سرداری چاہتے ہو پورے مکے کا بڑا سردار ہم تم کو بنا دیں گے. عہدے کا لالچ دیا, خزانے کا لالچ دیا. فرما اگر یہ بھی نہیں چاہتے, کسی حسین لڑکی سے نکاح چاہتے ہو, عرب کی جتنی حسینہ سامنے کر دیں گے, آپ اشارہ کر دو تمہاری نکاح میں دے دیں گے. لڑکیوں کا بھی سب لالچ دیا, دولت کا لالچ دیا, عہدوں کا لالچ دیا. حضور نے کیا فرمایا تھا, تم تو شادی کی بات کرتے ہو,
تم تو دولت کی بات کرتے ہو، تم تو عہدے کی بات کرتے ہو، تو تمہارے بس میں ہے، اگر تم وہ کام ہو تو تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ فرما ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، ان کے بس میں ہے؟ پوری دنیا کے سائنس کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ خربوں طاقت لگا لے لیکن ان کے بس میں نہیں ہے سورج لا کے نبی کے ہاتھ پہ رکھنا، چاند لا کے ان کے ہاتھ میں رکھنا۔ تمہارے بس میں پیسہ دینا تھا دے سکتے تھے، تمہارے بس میں شادی کرانا تھا کرا سکتے تھے، تمہارے بس میں جی صاحب عہدہ دینا تھا۔ فرما تمہارے بس میں جو نہیں ہے وہ بھی کر لو، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، محمد اس کلمے کی دعوت کو چھوڑے گا نہیں۔ اس نانے کا یہ نواسا ہے، یہ ایسے ہی پھسل جائے گا، یہ خالی ایک کرسی کے لیے پھسل جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم براہ راست اس سے بات کریں گے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سب بات نہیں سنتے، تو اب پریشر ڈالا، ٹارچر کرنا کیا۔ ٹارچر کیسے کیا؟ پہلے ان کے اوپر 5 تاریخ کو آئے تھے، 5 تاریخ کے دن بات چیت ہوئی، کوئی حل نہیں نکلا۔ 6 کے دن بات چیت ہوئی، کوئی حل نہیں نکلا۔ 7 کے دن ٹارچر کرنا شروع کیا۔ 7 کے دن پانی بند کر دیا سب سے پہلے۔ تاریخ یاد رکھنا، 2 تاریخ کو کہاں پہنچے تھے؟ عراق کی سرحد پر، اور 5 محرم کو کہاں پہنچے تھے؟ کربلا کے میدان میں۔ اور 7 تاریخ کو کیا ہوا؟ بولو، 7 تاریخ کو آپ کے اوپر پانی بند کیا گیا ٹارچر کرنے کے لیے۔ یہ تاریخیں ذہن میں رکھنا، 7 کو پانی بند، 8 کو پانی بند، 9 کو پانی بند۔ کس کے اوپر پانی بند ہوا؟ کس کے اوپر ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسے کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے، جس کے نانا وہ ہے، اس نواسے کے وہ نانا ہے کہ مکے میں قحط پڑا تو ابو سفیان آیا تھا، محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، محمد تمہارے خاندان میں بھوکوں مر رہے ہیں، مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مردار جانوروں کی کھال کھانے پہ مجبور ہیں، تم دعا کر دو، مخلوق پریشان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ایسی بارش ہوئی 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس نانا کا یہ نواسا ہے جس کے اوپر کیا بند کر دیا گیا؟ اسی نانا سے تم نے تو پانی پیا تھا، دعا کروا کر ظالموں، احسان فراموش ہو، تم نے اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھا۔ پھر ہر طرف سے ان کو گھیرے گیا، 7 کو پانی بند، 8 کو پانی بند، 9 کو پانی بند، 3 دن پیاسے حالت میں گزرے۔ کیا کرتے تھے پیاس کی حالت میں؟ یا ذرا روزہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہو گیا تو 10 مرتبہ گھڑی دیکھتے، بول صاحب افطار کو ابھی کتنا ٹائم ہے۔ اور وہاں دیکھو، کیا یہ پیسوں کے اب سے پیاسے تھے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کرسی کے واسطے پیاس برداشت کر رہے تھے، نام و نمود کے واسطے پیاس نہیں، دین کا حکم تھا، سرکار کا جو طریقہ تھا، طریقہ جاری ہونا، جان دینے کے لیے تیار۔ حق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈر گئے، پانی بند کرتے بند کرو، کیونکہ حضرت حسین وہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو 40 دن پیاس کی حالت میں دیکھا تھا۔ گزشتہ جمعہ سنے نا؟ ہاں، حضرت حسین کیا کرتے؟ جب پیاس سے بیچار ہو جاتے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ کیا کھول کے بیٹھ جاتے؟ ہاں، ہم نے تو قرآن پڑھنا سیکھا ہی کہا، باپ کو تو نہیں دیکھا، باپ کو دیکھا ریموٹ کنٹرول گھماتے ہوئے، تو ہم بھی سمجھے کہ بس ریموٹ کنٹرول ہی۔ اماں کو جا تو اماں کو بھی وہی دیکھا، کبھی کندن کاٹتے ہوئے، کبھی ساڑیاں خریدتے ہوئے، کبھی گہنے پہنتے ہوئے، کبھی چنا چکی چلاتے ہوئے۔ اماں کو دیکھا تو بچیاں سمجھے بس یہ کرنا ہماری ذمہ داری، اور باپ کو دیکھا کہ ریموٹ کنٹرول میں سیرنا دیکھتے ہوئے تو بیٹے سمجھے کہ بس یہ کام کرنا ذمہ داری۔ کبھی ہم نے اپنے باپ کو یہ دیکھا کہ وہ قرآن پڑھے؟ باپ بننا آسان ہے، باپ کا کردار نبھانا بڑا مشکل ہے۔ باپ کی ذمہ داری تھی، بیٹوں کے سامنے وہ آئیڈیل چھوڑتے، بیٹوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کرتے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتے، تمہارا بیٹا جیب کٹاتا، تمہاری اولاد بے حیا بے پردہ نکلتی،
تمہاری اولاد جہیز کے لیے ہزار ہزار لاکھ لاکھ روپے مانگنے والی نکلتی، تمہاری اولاد بھی نکلی. پانی نہیں ہے. حضرت حسین نے قرآن کھولا. گھر میں آفت آتی تو یہ باپ کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، ماں کو دیکھا مصطفی رہتے ہوئے، یہ اولاد بھی رات میں اٹھ کے قرآن کھولتی، مصلے پہ پیشانی ٹیک کے کہتی کہ اے اللہ بس تو دینے والا ہے، تو کھلانے والا، تو پلانے والا. ہم نے وہ نمودیا ہی کہا، ہم نے سیکھا ہی کہا. وہ 10واں دن آیا، جس پہلے سے کون سا دن ہے؟ بھول گئے آپ لوگ. پہلے سے یہ 10 تاریخ وہ ہے جس میں نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سے 7 سال پہلے پیغمبر نے حکم دے دیا تھا. رمضان کے بعد سب سے بافضیلت روزہ عاشورے کا ہے. یہ ویسے ہی 3 دن سے روزے سے چل رہے. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلے، پانی بند کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی صاحب جو ہے ایک ایک آپ کے ساتھی باہر نکلنے لگے، لڑکے کٹتے جاتے ہیں، کوئی ان کو مدد کو آنے والا نہیں ہے. حضرت حسین اکیلے بے یار و مددگار کھڑے ہیں. یہ کس کا نواسا ہے؟ اس نبی کا نواسا. جب بدر کے میدان میں یہ نبی اترا، ساتھ میں صرف 313 صحابہ تھے، 1000 لشکر تھا، 1000 تلواریں تھی، 1000 گھوڑے تھے. یہ نبی اکیلا تھا، 5 تلواریں تھیں، 5 گھوڑے تھے، افراد 300 تھے. نبی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا جن کی مدد کے لیے. اس کے بعد پڑھے تو اور 2000 فرشتوں کو اتارا. یہ اس نواسے، اس نانا کا نواسا ہے. کربلا کے میدان میں یہ صاحب جو ہے اکیلا کھڑا ہوا، کوئی مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر ظہر کا وقت ہوا. ان کے خیمے میں سے ایک نے کہا کہ میں لڑتا ہوں، آپ ٹھہریے، آپ کا بچنا ضروری ہے، اس واسطے کہ نبی کے خاندان میں آپ سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ ٹھہریے، میں جاتا ہوں، لیکن پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وقت ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ وقت ہو گیا. فرما کہ ان سے کہو کہ وہ لڑائی روک کے ہم نماز پڑھ لاتے ہیں. ان سے کہو کہ لڑائی روک کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھنا. کہاں نماز پڑھے؟ میدان کربلا میں. جبکہ ان کے جنتی ہونے کی سرکار نے ہزاروں مرتبہ بشارت دی. کیا فرما؟ یدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. تو ان کا جنتی ہونا طے ہو گیا. جنتی ہونے کے بعد تو اب نمازوں کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی؟ ارے نمازوں کی اب کیا ضرورت تھی؟ اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن معلوم تھا کہ اب بھی ضرورت ہے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چلے، قیامت تک کے آنے والے نہ کہ امتیوں کو پتہ چلے جنت کی بشارت کے باوجود اللہ کی بندگی کا حق باقی رہتا. لوگوں نے دیکھا یہ اکیلے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. یہ صاحب جو ہے کہا کہ ہم تم کو نماز کی حالت میں بھی نہیں چھوڑو. کہا کہ ٹھیک ہے، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کرتے. حضرت حسین لڑتے رہے. یہ صاحب جو ہے حضرت حسین کے اوپر ظہر کے بعد ایک بارگی ایسا نہ کیا، سب قریب آ گئے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کو حضرت حسین کے اوپر ہاتھ چلا، ڈر رہے تھے. مقدر فیصلہ تھا. حضرت حسین کو جی صاحب شہید کیا. کتنے معلوم؟ 32 نیزے آپ کے جسم پہ چبائے گئے، 30 تلواروں کی مار آپ کے اوپر پڑی. کیسا جاندار تھا ہوگا آدمی. کس کا نواسا ہے یہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. سرکار کی بہادری. اور کس باپ کا بیٹا ہے؟ علی کا بیٹا ہے، علی کا. اور علی کون ہے؟ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 50 بڑے بڑے پہلوان مل کے دھکل نہیں سکتے، حضرت علی اکیلے اکھاڑ کے بازو رکھ دیے. جس کے باپ کے اندر 50 آدمیوں کی طاقت ہو، اس کے بیٹے کے اندر کیا طاقت ہو؟ جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت، تقوی کی طاقت، حساب جو ہے، اور اللہ کے خوف کی طاقت تھی.
حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید کیے گئے. کون سا دن تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ 10. 2 کو کہاں آئے؟ عراق کی سرحد پہ. اور 5 کو کہاں آئے؟ کلا کے میدان میں. اور جی صاحب 7 کو کیا ہوا؟ پانی بند کر دیے. اور 10 کو کیا ہوا؟ ظہر کے بعد آپ شہید کر دیے گئے. یہاں تک پہلے بات سمجھو. 2 کو عراق کی سرحد پہ آئے، یہاں سے ان کے لیے امتحان، آزمائش اور پریشانیوں کا جی صاحب سلسلہ ہے. اور 5 کو کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں. اب یہاں دشمنوں کے نرغے میں آئے کہ نہیں حضرت حسین؟ کون سی تاریخ میں آئے؟ 5 تاریخ کو دشمن نے آپ کو گھیرے میں لے لیا. پریشانی کا دن تھا، خوشی کا دن تھا؟ ارے بولو، پریشانی کا دن تھا، خوشی کا دن تھا؟ نوابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے. نہ پیچھے سے کوئی آپ کو مدد مل سکتی، نہ آپ وہاں سے ہٹنا چاہے تو چڑھ سکتے. یہ سب مصیبت میں آ گئے. کون سی تاریخ کو؟ 5 کو. الحمدللہ ہم اس نبی کے جی صاحب ماننے والے ہیں جس صاحب جو ہے نبی کا نواسا 5 کو پریشانی نہ. اور ہماری عورتیں گھر کو 5 کی عید چننا ڈال رہی ہیں. 5ویں کی عید، محرم کی 5ویں کی عید ہے، چننا ڈال رہے ہیں. عید کا لفظ تو خوشی کے لیے بولے اتنا ظالم. ارے عید کب بولتا؟ ارے اتنے لوگ ہیں کوئی نہیں بولتے. عید کا لفظ کب اس سے ہوتا؟ خوشی کے لیے. یہاں نبی کا نواسا پریشانی میں ہے کہ خوشی میں ہے؟ پریشانی میں. اور تو کیا بول رہا گھر میں اماں کو، بیوی کو 5ویں کی عید چننا ڈالو؟ نبی کا نواسا پریشانی میں ہو تو اس دن کو، اس تاریخ کو خوشی کا دن بول رہا ہے. بول تو دشمن ہے کہ ہے؟ مائک لے کے چیختا رہے میں نبی کے خاندان کے اوپر ایمان رکھنے والا، لیکن تیرا عمل تیرا منہ چڑا رہا ہے کہ تو نبی غلام ہے، لیکن اس کے باوجود تو دشمنی کا کام کر رہا ہے. پانی کب بند ہوا؟ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور 7ویں کی عید بھی یہاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 5 تاریخ کو دشمنوں نے جی صاحب نرغے میں لے لیا تو 5 کے دن عورتیں کرے مانو وہ کیا بولتے گڑ لا کے گھوڑے بنا رہے. کھاؤ. دوزخ کا عذاب جب چکو گے نا تو تب پتہ چلے گا. دین کا ایک ایک نواسا، دین کے خاطر ایک ایک جی صاحب جان کا دینے والا حشر کے میدان میں کھڑے ہو کے تمہارا دامن پکڑ کے جی صاحب اللہ کے سامنے فریاد کرے گا. جس ہم دشمنوں کے نوکے میں آئے تھے، یہ گھر کے اندر گھوڑے بنا کے میٹھا میٹھا کھا رہے تھے. ارے شرم سے مر. جس دن تیرا باپ بیمار ہوا، جس دن تیری ماں بیمار ہوئی، جس دن تیری بہن بیمار ہوئی، جس دن تیری بیٹی بیمار ہوئی، کھانا اچھا نہیں لگتا. نبی کا نواسا ایسا لاوارث ہے، نبی کا خاندان ایسا لاوارث ہے کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں آ جائے اور تو رات بھر بیٹھ کے گھوڑے بنا کے اس کی فاتحہ دلا کے کھا رہا ہے. شرم سے مر، شرم سے. ابھی امید میں رکھنا کہ یہ نانا کیا کریں گے؟ حشر کے میدان میں سفارش بھی کرائیں گے، حوض کوثر پہ جام بھی ملے گا. 7 کو پانی بند ہوا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم بھی پانی نہ پیتے، یہ محبت کی بات. ہم بھی کھانا نہ کھاتے، یہ محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ گھر میں بیوی کو دیکھو، کبھی کھانا کھائی دے تو نہیں کھائی. ارے کیوں نہیں کھائی؟ تم آتے بول کے میں نہیں کھائی. کیوں بھوکی ہے رات میں 11 بجے تک؟ شوہر سے محبت ہے، اس لیے وہ کھانا نہیں کھا کے بیٹھی ہے. چاہتی مغرب کے ساتھ کھا کے سو جاتی. آتا کیوں نہیں آتا؟ کھاتا چلے آتا. نہیں. بیوی کس کو چاہتی ہے؟ شوہر کو. کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. اس لیے جب تک شوہر نہیں آتا، رات کے 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، نہیں دکان بند کر کے آتے میں کھاؤں گی. گھر والے پر آ کے سوچا بھائی آپ کہیں کو دیر ہو نہیں آنا تو کھانا، آنا تو کھانا. وہ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. نہیں کھانا محبت کی علامت تھی، نہیں کھانا دوستی کی تھی. اور خوب کھچڑا بنا کے کھا جانا، حساب اور گھوڑے بنا کے کھا جانا، یہ تو دشمنی کی بات ہے، بغض کی بات ہے، نفرت کی بات ہے یہ. اور ہمارے عورتیں کیا کریں گھر میں؟ 7 تاریخ آئی تو محبت کا تقاضا یہ تھا. 7 تاریخ آئی جیسا دوستی کا تقاضا یہ تھا. 7 تاریخ جیسا تعلق نبی کے خاندان سے تعلق کا تقاضا یہ تھا، ایمانی تقاضا یہ تھا. ہم بھی روزہ رکھتے، کم سے کم پیاسے تو رہتے. پیاسا رہتے. نئے نئے ہنڈیاں بازار سے لا کے یہ سب شربتاں بنا کے جی صاحب اس کے اندر کھچڑا پکا کے
جم کے روٹ بنا کے چونگے بنا کے محرم کے جی صاحب خصوصی ڈش کھا رہے، شرم نہیں آتی؟ بابا دواخانے میں ہے تو یہاں بیٹھ کے پلاؤ کھاتا رہے. جتنی محبت تیرے کو تیرے باپ سے اتنی محبت بھی تیرے کو نبی کی خواہشات سے نہیں کری، اور اس کا نام عید رکھا. عید رکھا 7ویں کی عید، پھر 10ویں کی عید. آپ بولیے یہ کام کرنے کے ہمارے نہیں ہے، پھر کیا جا رہا کہ نہیں کیا جا رہا؟ اب ہم لوگ تو ایسے جی صاحب ہیں، بیگم تھیلی دے دیے تو بس کائی کو بول کر پوچھنے کی بھی ہمت نہیں، پوچھے تو سامنے کھانا نہیں ملتا. انہیں 2 بڑی وہ لا کے دے دیتے، گول لاؤ یہ لاؤ، آپ لا لے کے دے دیا، باہر بیٹھ کے جی صاحب اٹھا چمک کھیلے تھے بیٹھے ختم. انہیں کیا کر رہی گھر کے اندر، کون سا کام کر رہی ہے، اور حدیث کے خلاف کون سا کام ہو رہا، یہ فکر ہے ہماری. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، محرم کے مہینے سے ان کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہے. محرم تو وہ ہے جس کو قرآن نے ادب کا مہینہ کہا، محرم تو وہ ہے جس کو عظمت کا مہینہ کہا، محرم کی 10 تاریخ تو وہ ہے جس مہینے کے تعلق سے اللہ نے نظام کائنات میں بڑی بڑی جی صاحب جو فیصلوں کے کام اس مہینے میں 10 تاریخ کو کیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، سب کو غم ہے، لیکن اظہار غم کا طریقہ یہ نہیں. پھر تماشا کیا ہوا، وہ لوگوں کی تو بھڑاس نہیں جی تھی تو گردنیں کاٹ کے 17 لوگ، ایک حضرت حسن کے بیٹے تھے، کس کے؟ حسن کے بیٹے، ان کا نام تھا قاسم، یہ حضرت حسین کے بھتیجے ہوتے. حضرت حسین کے بیٹے، ان کا نام تھا علی اصغر، ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا علی اکبر. جی ان لوگوں کے سرا حضرت حسین کے ساتھ کاٹ کے اب جیتا رہتا. ہم نہیں جیتے، خالی وہ ٹیم جیتی تو رات تمام پڑاخے پھوڑنے پہ پھرتے ہولے نہیں. انہیں جیتا، تیرے کو کچھ بھی نہیں ملا، تیرا جیب کا پیسہ چل رہا، شرم نہیں آتی؟ وہ پیسہ لے جا کے اماں کو دے، بابا کی بیڑی کاری کو دے، دیکھیں گے کتنا ہے کہ معلوم ہوتا. سروں پہ جی صاحب جو سر نکال کے تلوار کے نیزوں پہ رکھ کے رات بھر شراب پی کے ناچے سر، کیونکہ ان کا کام مکرا. یہ لوگ جو ٹارگٹ بنائے تھے ٹارگٹ پورا ہو گیا. آج یہ جو علما ہے، یہ جو سواریاں ہیں، یہ سب اسی کی نقالی ہے. کامیر، علی اصغر، علی اکبر، بی بی فاطمہ، بڑے نال چھوٹے نال، یہ سب کیا بولو؟ یہ کام دشمن تھے یا حضرت حسین کے ماننے والے کرے تھے؟ تو بولو گا تم لوگ، بولو میں بولوں گا تو تم کو کڑوا لگاؤں گا. کیونکہ حضرت حسین کے قافلے کے جتنے تو سب ختم ہو، صرف ایک بیٹا بیمار جن کا نام تھا زین العابدین وہ بچا، اور چیتا چند عورتیں بچی بس بتا، کچھ نہیں بچا. جتنے لڑنے کے سب جو گود کا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا. اب ناچے کون؟ بولو منہ سے بولو، تم ہم ایسا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ناچے کون؟ دشمن. جی صاحب نیزوں پہ اٹھا کے جی صاحب کون ناچا رات بھر؟ دشمن ناچے. آج ان کی نقالی ہم لوگ کر رہے ہیں. کربلا کے میدان میں لے جا کے بیگم کو بھی لے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی جی صاحب وہاں لے جا کے نظارہ بتا رہے ہیں، اس واسطے کہ ہم بغداد کو تو نہیں جا سکتے، عراق کو نہیں جا سکتے، اس واسطے یہاں ایک میدان بنا ہے کربلا، وہاں لے جا کے بیگم کو بچوں کو لے جا کے دلا کے جی صاحب آدھا گھنٹہ ٹھہر کے منتا مان کے آ رہے ہیں. انہیں سیمنٹ کا جی صاحب پتلا بنا کے 10 دن رکھ کے جی صاحب جو ہے لے جا کے پانی میں ڈال کے آئے تو دیوانے نہیں بول رہے، ارے نہیں بول رہا، ہولے دیوانے جی صاحب سیمنٹ کا پتلا بنا کے 10 دن رنگ کر کے جی صاحب وہاں کر کے لے جا کے ڈال کے آ رہا. یہ کیسا خدا بنتا ہے بول کے لکڑی لے کے لکڑی جی صاحب کپڑا لپٹ کے جی صاحب 3 دن 4 دن لے کے منت مانا. تیرے دماغ کے اوپر کیا ہو گیا؟ تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات؟ 151 روپے کے 252 روپے کے جی صاحب میرے مرد کو نوکری آن دے، پروموشن آن دے. لکڑی کپڑے میں پروموشن آتی تو کپڑا بیچنے والا بڑا رہتا تھا، بیچنے والا کلکٹر بنتا تھا. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا؟ کرنے والی ذات، ارے بولو کرنے والی ذات. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، پیشانی تیرے سامنے جھکے گی، ہاتھ تیرے سامنے پھیلیں گے، میں تجھ سے منوائیں گے، تجھ کو لیں گے تجھ سے. کسی غیر کے سامنے نہ دامن پھیلے گا نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلے گا. یہ سبق دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں وہ سبق؟ اٹھا کے لپٹ کے جزدان میں وہاں رکھ دیا، اندر مسجد میں لے جا کے رکھ دو، بس ختم. میرے بزرگوں اور دوستوں،
محرم کے مہینے میں کیا ہونا چاہیے، کیا کر رہا. اس لیے اس موقع پر شاید وقت زیادہ ہو گیا، لیکن مضمون ضروری مضمون ہے. یہ ہمارا ہے ہم نبی کے خاندان کی عزت کریں. ایک بات سنو، یہاں سامنے مسجد کے سامنے اگر ہمارے باپو کو تھپڑ مارا 10 سال پہلے، ہم آنکھوں سے دیکھے، جب بھی تو یہاں سے مسجد کے سامنے سے گزریں گے نا، وہ چورس کا آتے تو تھپڑ یاد آتا، میرے ابا کو مارا. نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ باخیرت ہے تو آتا، بے خیرت رہا تو نہیں آتا. بس ماریں گے ہمارے ساتھ لینے کا. محبت کرنے والا سچا نسب والا ہوتا تو تڑپتا. پھر محرم کی 10 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو مارا گیا. اس میدان میں مارے بابا؟ ارے بولو. وہ کربلا کا میدان یہاں بنائی، وہ میدان جہاں نبی کے نواسے کو ستایا گیا، ہم لوگ آنا میدان بنائیں گے، سب لوگ جمع ہوں گے. نہ تو ابھی اور سمجھ رہی عید ہے، عید اس واسطے ہمارے یہ عیدوں کے لفظ خیرہ نے کیا بول رہے؟ پیرلا پنگا یا پڑیا، پیرلا پنگا. پنگا کس کو بولتی؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ عید کو بولتے، پیر کو بولتے. یہ سواریاں اللہ سمجھ رہی ہے کوئی کا دن ہے. ظالم غیروں کو اسلام کیا سمجھائے گا جب تو اپنے نبی کے خاندانوں کی جیسا عزت نہیں کرے گا؟ ان کو آج تک ہم سمجھ بھی نہیں تو ان کو کیا سمجھ جائیں گا؟ ان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. نبی کا نواسا بھی ختم ہو گیا بول رہی، پنگا بھی بول رہے اس کو. اور کیسا پنگا کر رہی؟ 5 کو الگ پنگا بنا رہی، 8 کو الگ پنگا بنا رہی، 10 کو الگ پنگا بنا رہی، گھوڑے بنا کے وہ بنا کے. واہ بولے اصل حق یہ ہے. بولے یہاں نہیں ملتا تو کراچی بیکری حیدرآباد سے دم کے روٹ پلا کے کھا رہے. بولے سال کے ایک مرتبہ کھانا کہتے ملتا. شرم سے مر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اجڑ گیا. آپ کے خاندان کو جیسا کربلا میں جیسا جج آپ کو بے یار و مددگار بنا کے پیاس کی حالت میں تڑپایا گیا. تو تڑپ اس کے زخم کو دل پہ محسوس کر. اس کے واسطے جمجا حضرت حسین نے اپنے پورے ساتھیوں کو کٹا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا حسین حق کے واسطے ڈٹتا ہے، کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے نا بھائی. یہ پیغام دیا. اور حضرت حسین نے پیاس کی حالت میں قرآن پڑھ کے، ہنگامی حالت میں بھی نماز کا اہتمام کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا حسینی کردار نماز پڑھنا، حسینی کردار قرآن پڑھنا ہے، حسینی کردار حق پہ ڈٹ جانا، جم جانا. آج تو حال یہ ہو گیا 10 روپے جو زیادہ دے دیے آپ کٹ نہ رہا. ہم کا حال یہ ہوگا اگر 1000 روپے تنخواہ بڑھا دیے مغرب کی 3 کی 4 پلانے تیار ہے. ہاں اسے بھی ملیں گے پیسے کے اوپر. دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو چاہے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، خالی ایک کام کرو. بکنے کا نام حضرت حسین نہیں ہے، بکنے کا نام ایمان نہیں ہے، نام اسلام نہیں ہے، بکنے کا نام اتباع نہیں ہے، بکنے کا نام نسبت محمدی نہیں ہے. بکنے کا نام یہ جمنے کا نام ہے، حق کی تائید کرنے کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں ہمارا فرض ہے کہ ایسے کسی کام میں ہم نہ کام کریں نہ حصہ لیں. لوگ ہمارے صاحب نیکی کا کام ہے. ارے نیکی کا کام کیسا ہوتا جی؟ مارنا نیکی ہے کیا؟ نبی کے نواسے کو تڑپانا نہیں کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نیکی ہے کیا؟ نیکی نہیں. نیکی کا کام ثواب کا کام سمجھ کے ہم نہیں جاتے وہ صاحب، مگر آئے تو دے دیتے. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا تو کوئی عالم صاحب کرتے پہلے کام. کسی عالم صاحب کو دیکھے جھنڈا اٹھاتے ہوئے، علما اٹھاتے ہوئے، سیرا اٹھاتے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کبھی اٹھائے؟ کوئی عالم صاحب کبھی سیرا اٹھاتے ہوئے دکھے؟ کوئی حافظ اٹھایا، کوئی قاری اٹھایا، کوئی حاجی اٹھایا، کوئی مفسر اٹھایا، کوئی ولی اٹھایا؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا. مانو سال بھر پیسہ پر کے نہیں دھو لیتا، اس کو لے جا کر پلا کے حال آیا بول کے جی صاحب اس کو گول گول ہلا ہلا کے زبردستی بچوں کو جی صاحب بچوں کو لگا کے گھما گھما آ کے اس کو ہاتھ میں رکھ کے بس حال آ گیا. اگر یہ ثواب کا کام، نیکی کا کام ہوتا، کوئی متقی آدمی کرتا، کوئی غیر آدمی کرتا، کوئی نیکی والا کام کرتا. کم سے کم آخر سے تو کام لینا. اس لیے یہ جو آنے والے دن ہے اس میں ایمان کی حفاظت ہو، نبی کے خاندانوں کی عزت کی حفاظت کرو، ایسے کاموں میں شریک نہ ہونا. یہ صاحب یہ نبی کے خاندان کی حفاظت ہے.
اور عزت کی جیسا حفاظت ہے، ایسے کاموں کے قریب مت جاؤ یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے، خدا کے غضب کے فیصلے اتارنے والے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت حسین اور کربلا کے شہیدوں کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجوں کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ نفع اور نقصان دینا تیرے اختیار میں ہے مولا، یہ بات ہم کو سمجھا دے۔ نبی کے اتباع میں ہماری نجات ہے مولا، یہ بات ہم کو سمجھا دے۔ ہمارے عقیدوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اے اللہ صاف فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق فرما، تیرے در کا بھکاری بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام کو اور آپ کے خاندان کو اے اللہ عزت عطا فرما۔ ہر قسم کی ہم طرف سے اے اللہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے۔ اے اللہ رسومات سے، بدعات سے، شرکی کام سے اے اللہ وہ تمام سے جس کا آپ کا غصہ بھڑکتا ہے، آپ کا جلال جوش میں آتا ہے اور آپ کے غضب کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی لعنت اترتی ہے، اے اللہ ان تمام کاموں سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔